عزیز دوستوں ساتھیوں، آج میں آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی جو علامہ اقبال کی نظم ہے اس کا عنوان ہے ابر کوہسار، یعنی پہاڑوں پر چلنے والا بادل۔ ابر یعنی بادل کو کہتے ہیں، کوہ یعنی پہاڑ، اور سار یعنی اس پر گھومنے والا۔ تو آئیے سماعت فرمائیے علامہ اقبال کی نظم ابر کوہسار۔ یہ علامہ اقبال کے کلام بانگ درا سے لی گئی ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ابر کوہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا بحر میرا بن میرا، کسی وادی میں جو منزو ہو سونا مجھ کو، سبزہ کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے در افشاں ہونا، ناخ شاہد رحمت کا ہدی خواں ہونا، غم زوائے دل افسردہ دہخواں ہونا، رونق بزم جوانان گلستاں ہونا، بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانہ موج سرسر سے سور جاتا ہوں، دور سے دید امید کو ترستا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں، سیر کرتا ہوا جس دم لب پہ جو آتا ہے، سیر کرتا ہوا جس دم لب پہ جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں، سبزے مزرع نوخیز کی امید ہوں میں، زاد بحر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں، چشم کوہ کو دی شورش خلزم میں نے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے، سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا خم میں نے، گنچے گل کو دیا ذوق تبسم میں نے، فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، جھونپڑے دامن کوہسار میں دہخانوں کے۔ تو یہ تھی نظم ابر کوہسار، جس میں علامہ اقبال نے ابر کا معاملہ یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح بادل ہم کو سیراب کرتے ہیں، پہاڑیوں کو، وادوں کو، جنگلوں کو، پرندوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو، باغوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، تمام کو راحت ملتی ہے جب بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں اس نظم کا۔ ابر کوہسار مکالمہ کرتا ہے کہ میری مستقل بود و باش تو آسمانوں کو چھونے والے بلند و بالا پہاڑوں پہ رہتی ہے، یعنی یہ پہاڑوں پہ گھومتا ہے، لیکن زمین پر پھول بکھرتا رہتا ہوں، یعنی جب تک میں نہ برسوں پھولوں کی نمود ممکن نہیں، کبھی صحرا میں برستا ہوں اور کبھی باغوں پر بارش برساتا ہوں، اس اعتبار سے شہروں کے علاوہ ویران مقامات اور کبھی جنگل پر بھی میرا تسلط رہتا ہے۔ مراد یہ کہ جب بادل برستے ہیں تو زمین پر موجود تمام مقامات کو سیراب کرتے ہیں۔ ابر کوہسار کہتا ہے کہ کبھی پہاڑوں کی وادیوں میں برستا ہوں تو کبھی اگا ہوا سبزہ جو مخمل کی مانند ہوتا ہے میری آماجگاہ بن جاتا ہے۔ دوسرے بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابر کوہسار پہلے بند کے تسلسل کے ساتھ ساتھ بھی مکالمہ کرتا ہے کہ قدرت نے مجھے بارش کی بوندوں کی شکل میں زمین پر موتی بکھیر برسانا سکھایا ہے کہ یہ بوندیں موتیوں سے مشابہت رکھتی ہیں، میں جب برستا ہوں تو ان لمحات میں بوندوں کے گرنے سے جو خوبصورت اور دلکش آوازیں پیدا ہوتی ہیں ان کو رحمت باری کے لیے نغمہ سرائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور جب خشک و بنجر کھیتوں پر برستا ہوں تو ان کی آبیاری سے کسانوں کے پس مردہ دل مسرتوں اور خوشیوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور جب باغوں پر برستا ہوں تو وہاں پھلوں اور پھولوں کی پر تازگی اور شباب جھلک جاتا ہے، میرا وجود تو حیات و کائنات کے لیے ایک دل خوش کن حیثیت کا مالک ہوتا ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو مجھے یکجا ہو کر زمین پر برسنے اور اسے نکھارنے میں مدد دیتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بادل جب برستے ہیں تو نہ صرف یہ کہ فصلوں کی کاشت میں اضافہ ہوتا ہے، باغات میں پھل پھول کو زندگی اور نمو بخشتے ہیں، بلکہ زمین کے حسن و زیبائش کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اگلے بند میں بیان کے باوس اگر میں کسی بستی پر سے برسے بغیر گزر جاتا ہوں، یعنی جب بادل آتے ہیں برستی پر اور برستے نہیں ہیں تو وہاں کے جو کسان اور باغبان ہیں میرے برسنے کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں،
اور اس عالم میں رحمت باری کے طلبگار نظر آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی امیدیں تشنہ رہ جاتی ہیں اور میرے بسنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر جب کسی ندی پر زور شور کے ساتھ برستا ہوں تو اس کے پانی میں بھنور سے پڑنے لگتے ہیں، یعنی ندی تیز بہنے شروع کرتی ہے۔ تو بادل کہتا ہے کہ میرے دم سے تازہ اگی ہوئی فصلیں اور باغوں کے سبزہ زار قائم ہیں، میں ان کے لیے امید و آس کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں سمندر سے پیدا ہوا ہوں اور سورج نے میری پرورش کی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سورج کی بھاپ تپش سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے اور بادل بنتا ہے۔ تو اس کی طرف یہاں پر اقبال نے اشارہ کیا ہے۔ آخری بند میں کوہسار یوں گویا ہے کہ پہاڑوں سے برآمد ہونے والے چشموں کو میں نے ہی سمندر جیسا جوش و خروش عطا کیا ہے۔ میرے سبب ہی گرمی کے مارے پرندے سکھ کا سانس لے کر نغمہ سرا ہو جاتے ہیں، میری وجہ سے ہی پامال اور مرجھایا ہوا سبزہ بھی پھر سے لہلانے لگتا ہے۔ اور یہ میں ہی ہوں کہ جب باغوں پر برستا ہوں تو غنچے چٹک کر خوشنما اور خوشبودار پھولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی میرے بغیر یہ سب کچھ ممکنہ سے نہیں ہے۔ میرے ہی فیض و برکت سے پہاڑوں کے دامن میں کسانوں کے جھونپڑوں پر بھی رونق آ جاتی ہے، اس لیے کہ میرے سبب ان کی کھیتیاں لہلاتی ہیں اور انہیں خوشحالی عطا کرتی ہیں، میں ان کے لیے مسرتوں کا باعث بنتا ہوں۔ تو ہم تمام جانتے ہیں کہ جب بادل برستے ہیں، بارش آتی ہے تو ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے انسانوں میں، جانوروں میں اور یہاں تک کہ پھولوں پھلوں اور درختوں میں بھی۔ تو بادل اور بارش یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا اور اہم حصہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہروں پر بھی بادل آئے اور معتدل بارش ہو، کارآمد بارش ہو، جس سے ساری انسانیت کو، پوری زمین کو اور پھولوں پھلوں کو بھی فائدہ ملے۔ بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔